جماعتیں تنظیمیں احتجاج کے لیے نکلی، آپ تو اتنا یا رسول اللہ کرتے ہیں کہتے ہیں، لیکن آپ تو کہیں نظر نہیں آئے۔ ویسے ایک اندر کی بات پوچھوں آپ سے، کیا واقعی فائنل ڈیسیجن ہے آپ کا اب نہیں آئیں گے سیاست؟ بڑی آفر آ جائے تو کچھ بھی آ جائے آپ بتائیے ریلی میں کیا ہوتا ہے، عام طور پہ کیا ہوتا ہے؟ ہنگامے۔ جی چل آپ بولیں گے کہ بھائی وہ شر پسند عناصر اس میں گھس جاتے ہیں، تو گھس جاتے ہیں نا، تو اپنے دروازے کیوں کھولیں گے گھس جائیں؟ اگر خلافت راشدہ والی حکومت آئی تو پہلا سیاستدان الیاس قادری ہوگا۔ آپ کی ایک ویڈیو سنی ہے، وہ فرما رہے تھے کہ ہم موجودہ سیاست کا حصہ نہیں بنیں گے، لیکن جب خلفائے راشدین والی سیاست آئے گی تو سب سے پہلا سیاستدان الیاس قادری ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ جب خلافت قائم ہو جائے گی تو پھر کیا سیاسی جماعت کی ضرورت ہوگی؟ اس وقت یہ سیاسی جماعت اور سیاستدان یہ اطلاعات چلیں گی نہیں۔ اچھا، یعنی میں اگر خلافت راشدہ کا دور آیا تو انشاءاللہ میں بھی خادموں کی کسی بھی مطلب کونے کھانچے میں کھڑا ہو جاؤں گا۔ اچھا، تو ظاہر ہے کہ میں پہلا سیاستدان تو میں حکومت تھوڑی کروں گا۔ یعنی مطلب الفاظ میں اب کوئی کہے کہ میرا بچہ تو چاند جیسا خوبصورت ہے تو آپ اس کے گلے پڑ جائیں۔ چاند جیسا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے؟ چاند میں تو روشنی نکلتی ہے، سمجھے؟ اندھیرا دور کرتا ہے۔ تمہارے بیٹے کو اندھیرے کمرے میں دیکھو تو خود وہ نظر نہیں آئے گا، یہ چاند جیسا کیسے ہو گیا؟ اور تمہارے بیٹے کے ناک کان آنکھ اور چاند میں تو کوئی ایسا کچھ ہے ہی نہیں۔ تو یہ مثال حسن میں دی جا سکتی ہے، حسن میں دی جاتی ہے عام طور پہ کہ چاند کی طرح حسین۔ تو اسی طرح یہ کہ ایک مبالغہ ہے یا ایک مثال ہے یا ایک اپنے جذبے کا اظہار ہے کہ اگر خلافت راشدہ والی حکومت آئی تو پہلا سیاستدان الیاس قادری ہوگا۔ یعنی اب وہ الیاس جو ہے کہتا ہے میں غیر سیاسی ہوں، وہ کہے گا کہ نہیں اب میں غیر سیاسی نہیں ہوں۔ ویسے ایک اندر کی بات پوچھوں آپ سے، کیا واقعی فائنل ڈیسیجن ہے آپ کا اب نہیں آئیں گے سیاست میں؟ کوئی بڑی آفر آ جائے تو کچھ بھی آ جائے۔ اچھا، فائنل ڈیسیجن الحمدللہ۔ یعنی کہ الیاس ہر ایک دور میں انمول رہا ہے، کیا نہ جس کو گولی ہٹا سکی نہ جس کو دھمکی ہٹا سکی۔ اور آپ کو سب میرے اخبار میں سرخیاں بھی چھپی تو مجھے اپنے کوس سے الحمدللہ کوئی نہیں ہٹا سکا، تو یہ لالچ میرے کو کیا ہٹائیے۔ تقریباً 2000 عیسوی میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس کے سال 2 سال کے بعد ہی الحمدللہ میں نے مرکزی مجلس شورا کو ایک تحریری پیغام دیا تھا۔ اس میں یہ عرض کیا تھا کہ اگر تمہیں کبھی دعوت اسلامی توڑنی ہو نا تو صرف یہ کام کرنا کہ یہ اعلان کر دینا کہ ہم سیاست میں آ گئے ہیں، تو دعوت اسلامی خود ہی ریزالو ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ ہم نے شروع سے ہی سیاست کا ذہن ہی نہیں دیا قوم کو، ہم نے مسجد کا راستہ دکھایا۔ لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو آپ کا مقصد ہے اصلاح کرنی ہے، آپ حکومت میں آ گئے تو اصلاح کرنا آسان ہو جائے گا نا، سارے وسائل آپ کے پاس آ جائیں گے۔ خالی پاکستان کی اصلاح کریں گے؟ اگر کریں گے بھی تو مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اور یہ بالکل یعنی شیخ چلی کے خواب جیسا ہے کہ ہم حکومت میں آ جائیں گے۔ بہت لوگ چاہنے والے ہیں آپ کے، پتہ چل جائے گا۔ اچھا ایسا ہے؟ دیکھو بندہ ایک بار بکتا ہے، اور میں بکا ہوا ہوں مصطفیٰ کے ہاتھوں میں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کریم کے ہاتھوں میں بک کر کیا میں سودا کینسل کروں گا؟ سبحان اللہ۔ وہ کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کی ہے، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں پھر میں غلط فہمی دور کر دوں کہ اس کا مطلب میں یہ نہیں لینا کہ ہر سیاسی فرد جو ہے وہ برا ہی ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں یہ نہیں سمجھنا، لیکن میں جنرل بات کر رہا ہوں، میں وہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کو بھی سمجھ میں آ رہی ہوگی انشاءاللہ۔ لکل فن رجال، کہ ہر فن کے مرد ہوتے ہیں، تو ہر ایک کا اپنا اپنا فیلڈ ہوتا ہے، سمجھے؟ اب کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے تو اب ڈاکٹر جو ہوتا ہے ظاہر اس سے بدن کی اصلاح کروائی جاتی ہے، تو آپ سمجھیں کہ جب بدن کی اصلاح کر سکتا ہے، اتنا عقل مند اور ماہر ہے، تو یار اسکوٹر کی بھی اس سے اصلاح کروا لو۔ تو میرے لال یہ پنکچر بھی ڈاکٹر نہیں لگا سکے گا آپ کی سائیکل کا، آپ اسکوٹر اس سے بنوانے جا رہے ہیں۔ تو یہ مرد اپنے یعنی کہ یہ بدن کی اصلاح کر سکتا ہے، دواؤں کے ذریعے کوشش کر سکتا ہے۔ اسی طرح جو انجینئر ہے وہ اپنا حساب کتاب کر سکتا ہے۔ تو یہ کہ ہر فیلڈ میں الگ الگ لوگ ہوتے ہیں، تو اس طرح سیاست والے بھی ہوتے ہیں، ان کی اپنی اپنی سوچیں ہوتی ہیں۔ ہماری یہ سوچیں ہی نہیں ہے، ہماری سوچ مسجد بھروں والی ہے،
لوگوں کو نیکیوں کی طرف لاؤ، لوگوں کو خوف خدا کا درس دو، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جام بھر بھر کے تقسیم کرو. تو ہم لوگ یہ کوششیں کر رہے ہیں. تو اگر ایک کی جگہ سب جمع ہو جائیں گے تو پھر کام نہیں چلے گا. اچھا، وہ آپ کے سوال کا حصہ یہ بھی تھا کہ جب آپ لوگ نہیں آئیں گے تو معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی؟ تو الحمدللہ دعوت اسلامی معاشرے کی اصلاح کی کوشش تو کر رہی ہے. کتنے بے نمازی بنے، کتنے مطلب چور ڈاکو مبلغ بنے، اور کیسے کیسے گناہوں میں پڑے ہوئے لوگ آ کر نیک بنے. اگر یہی کام آپ سمجھتے ہیں کہ سیاست میں آ کر ہو سکتا ہے، اگرچہ این خیال است و محال است جنوں، تاہم اگر یہ سوچتے ہیں تو یہ معاشرے کی اصلاح تو ہو ہی رہی ہے بغیر سیاست میں آئے. تو اب یوں بھی سیاست میں آنے کی ہم کو ضرورت نہ رہی. جناب کیٹیگوریکلی بالکل واضح انداز میں فاؤنڈر آف دعوت اسلامی نے یہ بتا دیا ہے کہ ان کی کتنے سالوں سے یہ سوچ تھی. اپنی جو مین کیبنٹ ہے مرکزی مجلس شورا کو بھی آپ نے 20 ایئرز پہلے یہ لکھ کر دے دیا اور بڑا واضح بتا دیا کہ یہ وہ غیر سیاسی ہے اور غیر سیاسی ہی رہے گی. ایک اور سوال ہے اور بڑا ہاٹ سوال ہے حضور، اور واقعی جس کو کہتے ہیں نا کہ کر لیتا ہوں انشاءاللہ. ناظرین آپ بھی ساتھ رہیے گا، ایسے ہی چل رہا ہے، یہ ماحول کول ہے. ماحول کول ہے. ٹھیک ہے جناب. سوال یہ کہ دنیا کے مختلف ممالک میں اور پاکستان میں بھی بڑے اس طرح کے واقعات ہوئے، گستاخی کے واقعات ہوئے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی ہوئی. مختلف جماعتیں تنظیمیں احتجاج کے لیے نکلی. آپ تو اتنا یا رسول اللہ کرتے ہیں کہتے ہیں، لیکن آپ تو کہیں نظر نہیں آئے. تو یہ کہ آپ کو کیوں احتجاج نہیں کرتے؟ آپ کو نظر آنا ضروری ہے، یا جو مطلب ہے کہ بعض تنظیمیں کرتی ہیں تو کہ ہر تنظیم انہی کو فالو کرے یہ ضروری ہے؟ کیا آپ نے نگران شورا کا بیان سنا جنہوں نے گستاخ رسول کے تعلق سے جو اپنا ولولہ انگیز بیان فرمایا ہے؟ جی، تاریخی بیان ہے. ایسا ہی ہے. اسی طرح مطلب اسی عنوان پر ایک پورا رسالہ برسوں سے مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہوا ہے. تو آپ اپنی غلط فہمی دور کرنا چاہتے ہیں نا تو مکتبۃ المدینہ کا وزٹ لیں. دیکھیں یہ تو بات ٹھیک ہے، لوگ یہی تو کہتے ہیں کہ آپ ٹی وی پر آ کر بیان کر دیتے ہیں، کتاب لکھ دیتے ہیں، مگر ریلی میں احتجاج میں پبلک تو وہاں نظر آتی ہے نا کہ بھائی سب نکلے ہوئے ہیں، دعوت اسلامی والے نہیں نکلتے. تو مطلب یہ کہ کیا کراچی ہی میں مطلب یعنی کہ جو ہوتا ہے وہی کیا گستاخان رسول کی مخالفت ہے؟ دنیا بھر میں جو انداز ہے کیا یہی انداز ہے؟ ریلیوں کا اور ریلوں کا، پتھراؤ کا، ہڑتالوں کا، دھرنوں کا، کیا یہ انداز ساری دنیا میں پایا جاتا ہے؟ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو دنیا بھر میں کروڑ عاشقان رسول ہیں جن کا انداز یہ نہیں ہے جو ہمارے یہاں ایک مطلب ٹرینڈ چلا ہے. آپ بتائیے ریلی میں کیا ہوتا ہے؟ عام طور پہ کیا ہوتا ہے؟ ہنگامے. جی چلو آپ بولیں گے کہ بھائی وہ شر پسند عناصر اس میں گھس جاتے ہیں، تو گھس جاتے ہیں نا تو اپنے دروازے کیوں کھولیں گے؟ گھس جائیں اور جا کر مطلب پتھراؤ کریں اور گاڑیاں جلائیں اور حقوق العباد پائمال کریں. تو ہم مطلب پورا امن طریقے پر اپنے حساب سے کر رہے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے عملی طور پر ہمارے پاس الحمدللہ آپ دیکھیں گے کہ باعمل عاشقان رسول ہیں. کئی بگڑے ہوئے لوگ آپ کو ملیں گے کہ جو آج الحمدللہ وہ جھوٹ بولنے سے متنفر، غیبتوں سے متنفر، اور آپ کو مسجدوں میں وہ ملیں گے. کل تک اگر وہ شراب خانوں میں تھے تو آج الحمدللہ مسجدوں میں، جیل خانوں میں تھے تو وہاں سے نکل کر مسجدوں میں ہیں. آپ کو بعض قیدی ملیں گے، خوفناک قیدی، کہ جو آج دعوت اسلامی کے مبلغ بن کر دوسروں کو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں اللہ کی رحمت سے. پریکٹیکل مسلمان بنایا جا رہا ہے، اور سمجھ لیں کہ جو گستاخان رسول ہے اس کے طریقے سے، اس کے لائف اسٹائل سے اس لائف اسٹائل کو چینج کیا جا رہا ہے اور مسلمانوں والے طریقے پر لایا جا رہا ہے. اور یہ جو امپیکٹ دعوت اسلامی سوسائٹی پر ڈال رہی ہے کہ لوگ بدل رہے ہیں اور ان کی زندگی میں یہ بدلاؤ آ رہا ہے. ایسا ہوتا نہیں ہے جب کسی پر اعتراض کیا جائے، ڈائریکٹ اٹیک کیا جائے تو وہ بعض اوقات ہارش ہو جاتے ہیں، سخت ہو جاتے ہیں، مگر آپ نے دیکھا مسکراہٹ کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ ہمیں جوابات ملے. اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کی غلط فہمیاں دور ہوئی ہوں.